سماعتوں کی نظر کروں گا. حضور حدیث میں آتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعطیت بمفاتیح خزائن الارض فوضعت فی یدی. یہ حدیث متفق علیہ حدیث ہے. ترجمہ حضور نے فرمایا مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا کر دی گئی اور انہیں میرے ہاتھ میں رکھ دیا گیا. زمین کے خزانوں کی چابیاں مجھے عطا کر دی گئی اور انہیں میرے ہاتھ میں رکھ دیا گیا. اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے حضور کو زمین کے سارے خزانے دکھا بھی دیے اور آپ کے اختیار میں بھی کر دیے. آپ جس کو چاہے جو دیں جہاں سے دیں سب آپ کے اختیار میں. بلکہ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ زمین تو کیا چیز ہے, اللہ نے حضور کو آسمانوں کے خزانوں کا بھی مالک بنا دیا. اللہ تعالیٰ نے حضور کو آسمان کے خزانوں کا بھی مالک بنا دیا. جیسے کہ حضور زمین سے بیٹھے بیٹھے آسمان پر بنی ہوئی جنت لوگوں میں تقسیم فرمایا کرتے تھے. بڑی مشہور روایت ہے. ایک صحابی حضور کے بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. رابعہ بن کعب حضور کے بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں اور جنت کا سوال کرتے ہیں. تو ایسا نہیں حضور نے فرمایا کہ بھائی جنت میرے اختیار میں تھوڑی ہے, جاؤ جا کے رب سے مانگو. نہیں, روایات میں آتا ہے حضور فرماتے ہیں ابا غیر مالک, ارے یہ تو عطا کر دی گئی ہے اور کچھ مانگنا ہے تو مانگ لو, وہ بھی عطا کر دیا جائے گا. حضور کہتے ہیں یہ تو عطا کر دی گئی ہے اور کچھ مانگنا ہے تو مانگ لو, وہ بھی عطا کر دیا جائے گا. میں سامنے میں عرض کروں کہ ابھی لوگ میرے آقا کے ملک اختیار کا مجھے کر رہے ہیں. میں تو کہوں جو میرے آقا کا دربار غلام ہو جائے اور سچے دل سے میرے آقا کی لائی ہوئی شریعت کا پابند ہو جائے, اللہ نے اسے بھی اختیار عطا فرما دیتا ہے. آپ ہمارے دادا پوچھیں اشیاء محمد الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہی واقعہ لے لیں. آپ الوا میں رہا کرتے تھے. الوا میں ایک بندہ آپ کے پاس آیا, کہنے لگا مجھے اسلام لانا ہے, مجھے اسلام لانا ہے. آپ نے کہا اچھا بھائی لے آؤ. تو نے کہا لیکن ایک مسئلہ ہے کہ میں اپنے اسلام کو ظاہر نہیں کر سکتا کیونکہ الوا تو سارا کفر اسلام تھا, ورنہ میرے گھر والے مجھے مار دیں گے اگر میں نے اپنا اسلام ظاہر کر دیا. انہوں نے کہا اچھا چلو کوئی نہیں. تو اس لڑکے نے کہا, جو بھی تھا جو مسلمان ہونے آیا تھا, اس نے کہا لیکن جب مجھے موقع ملا کرے گا تو میں نمازیں بھی پڑھ لیا کروں گا اور دیگر کام بھی کر لیا کروں گا. ویسے میں سچے دل سے مسلمان ہونا چاہتا ہوں. آپ نے اسے کلمہ پڑھایا, بھیج دیا. کچھ سالوں بعد یا کچھ دنوں بعد اس کا انتقال ہو گیا. اب جب اس کے گھر والے اسے جلانے والے تھے, ہندوؤں کا یہی طریقہ یہی رواج ہوتا ہے, دفناتے تو نہیں ہیں, اسے جلا دیتے ہیں جو بھی لاش ہوتی ہے. اب جب وہ جلانے والے تھے اس کے گھر والے, تو اب میرے دادا پوچھتے کہ جب کچھ مرید نے بھی یہ واقعہ سنا تھا, یہ دیکھا تھا کہ بھائی کوئی بندہ سے مسلمان ہو, آپ نے ان کو فوراً بتایا کہ بھائی اس بندے کو جلایا